السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما بہار پردیش کے MIM کے صدر وہ امیدوار کشن گنج برادرم محترم جناب اختر الایمان صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما قوم اور ملت کے رہنما اور رہبر، میرے مجلسی رفقا، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آج آپ کے ٹھاکر گنج کے اس عظیم شہر میں آ کر آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ 18 تاریخ کے دن آپ کو ایک تاریخی فیصلہ لینا ہے، اور 18 تاریخ کے دن جب آپ فیصلہ لیں گے کہ کس پارٹی کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے، تو یاد رکھیے اپنا فیصلہ لینے سے پہلے میں جس بات کا بھی آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کو پر سوچ کر ایک اچھا مثبت فیصلہ لیجئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، یہ چناؤ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ہندوستان میں کون پردھان منتری یا وزیر اعظم بنے گا۔ میں آج آپ تمام کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش یہ ہے، ہماری پوری دعا یہ ہے، ہماری پوری دل کی تمنا یہ ہے، ہماری آرزو یہ ہے کہ دوبارہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی نہ بنے، بلکہ ایک ایسا شخص یا پھر ایسا امیدوار بنے جو ہندوستان کو سمجھتا ہو، جو ہندوستان کی کمپوزٹ کلچر کو سمجھتا ہو، جو ہندوستان کے بھائی چارے کو مضبوط کر سکتا ہے، جو ہندوستان میں غریب اور مظلوم عوام سے انصاف کر سکتا ہے، جو ہندوستان کے دلت، مسلم اقلیت اور کمزوروں کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے، جو ہندوستان میں آج جو کسان خودکشی کر رہا ہے ان کو انصاف دلا سکے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر آپ کو غور کر کے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ آج آپ کے سامنے BJP ہے، NDA ہے، JDU ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 2014 میں آج سے 5 سال قبل جب نریندر مودی ہندوستان دیش کے کونے کونے میں جاتے تھے تو جن سبھاؤں میں عوام سے کہتے تھے کہ اچھے دن آئیں گے، تو لوگ پکار کر کہتے تھے کہ اچھے دن آئیں گے۔ آج آپ نہیں سنتے مودی کی زبان سے، وہ کبھی اپنی تقریر میں نہیں کہتے کہ اچھے دن آئیں گے، کیونکہ مودی کو معلوم اگر اچھے دن کی وہ بات کریں گے تو عوام اور جنتا کے پاس سے آواز آئے گی کہ ہمارے برے دن واپس لوٹا دو مودی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نریندر مودی نے ہندوستان کے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا۔ ٹھاکر گنج کی یہ باشعور عوام اس بات کو جانتی ہے کہ ہمارے وطن عزیز کی 50% آبادی 25 سال کے کم عمر لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل ہے۔ جب کسی دیش کی 50% آبادی 25 سال کی عمر کی ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے اس سیکشن سے مودی نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ آج حکومت ہند کے لیبر ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ نریندر مودی کی سرکار نے بحیثیت پردھان منتری ہر سال صرف 5 لاکھ یا اس سے کم لوگوں کو نوکریاں فراہم کی ہے۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ہماری آبادی کا 50% حصہ ہے، میں ان نوجوانوں کے ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آج فکر مند ہے اپنے نوجوان کے مستقبل کے بارے میں، بتاؤ کیا آپ ایسی پارٹی کو یا ایسے گٹھ بندھن کو NDA کو ووٹ دیں گے
جس نے آپ سے جھوٹ کہہ کر ووٹ تو حاصل کیا مگر آپ کے نوجوان بچے اور بچیوں کو ان کے نوکری کا کوئی انتظام نہیں کیا، اس بات کا بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ نوٹ بندی کے نام پر 500 اور 1000 کی نوٹ کو غائب کر دیا گیا۔ اس وقت نریندر مودی نے کہا تھا کہ میں نے 500 اور 1000 کی نوٹ کو غائب کر کے بلیک منی کا خاتمہ کر دیا۔ میرے بھائی، 500 کی 1000 کی نوٹ پہ جب فیصلہ لیا گیا تھا، اسد الدین اویسی وہ واحد ممبر آف پارلیمنٹ تھا پورے ملک میں جو پکار کر کہہ رہا تھا کہ 500 کی 1000 کی نوٹ صرف غریبوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی ہے۔ میں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ٹھاکر گنج کا آپ کا یہ شہر جہاں پر ہر کاروبار پیسے کی بنیاد پر ہوتا ہے، بمشکل ایک 4-5 یا بہت کم ہوگا جہاں پر کریڈٹ کارڈ کا انتظام ہوگا، مگر جو کاروبار پیسے کے اوپر ہوتا ہے اس میں پورے کے پورے غریب عوام ہوتی ہے، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ ٹھیلا منڈی پر فروٹ کا کاروبار کرنے والا ہو یا کوئی دکان ہو، ان تمام کا کاروبار نریندر مودی نے نوٹ بندی کے نام پر، بلیک منی کے نام پر اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آج آپ مودی کی جن سبھاؤں میں مودی کی زبان سے نہیں سنتے آپ کہ میں نے نوٹ بندی کر کے بڑا احسان کیا، بلیک منی کو ختم کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ بہار پردیش میں جب اسمبلی کے چناؤ ہو رہے تھے اس وقت میں آپ کے درمیان میں آیا تھا اور آ کر آپ سے بار بار اپیل کر رہا تھا کہ آپ اس اسمبلی انتخابات میں آپ سیمانچل کے انصاف کے لیے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے، مگر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ذمہ داروں نے، ہماری ماں اور بہنوں نے، ہمارے نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں اویسی صاحب، اب کے بار ہم گٹھ بندھن کو ووٹ دیں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا تھا، میں آپ سے التجا کر رہا تھا، میں چیخ مار کر پکار کر آپ سے کہہ رہا تھا کہ یاد رکھو، آپ گٹھ بندھن کو ووٹ نہیں دے رہے، آپ بی جے پی کی مضبوطی کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، میں آپ سے تکرار کر رہا تھا کہ دیکھو، جس کو آپ نتیش کمار کو ووٹ دینے جا رہے وہ ایک دن مودی کی گود میں جا کر بیٹھ جائے گا، مگر آپ کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ نہیں، ہم کو گٹھ بندھن کو ووٹ دینا ہے۔ میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، آپ نے مودی کے خلاف جس کو ووٹ دیا تھا، آج وہ جا کر نریندر مودی کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بغل کا بچہ بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اور نتیش کمار مودی کے گود میں بیٹھ کر آج سیکولرزم کی بات کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس سے بھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں آر جے ڈی سے، کیا آپ نے غلطی نہیں کی نتیش کمار کو اپنے ساتھ لے کر؟ کیا آپ نے ہمارا ووٹ تو حاصل کر لیا، ستا میں اس کو لا لیا، چیف منسٹر اس کو بنا دیا، اور اس کے بعد اس نے جب موقع پایا تو فوراً دوڑتا چلا گیا اپنے پرانے عاشق کے پاس۔ یاد رکھیے، نتیش کمار اور نریندر مودی کی عاشقی بڑی مضبوط عاشقی ہے، یہ لیلا مجنو سے بھی زیادہ محبت ان دونوں میں ہے۔ یہ نتیش کمار اور مودی کی محبت کی داستانیں جب لکھی جائیں گی، نتیش کمار اور نریندر مودی کی لیلا مجنو کی داستان لکھی جائے گی، مجھ سے مت پوچھئے کہ اس میں لیلا کون ہے، مجنو کون ہے، مگر جب نتیش کمار کے اور مودی کے عشق کی کہانی لکھی جائے گی تو سنو لیلا اور مجنو، سنو، جب تمہاری داستان محبت کی لکھی جائے گی تو محبت کا نام نہیں لکھا جائے گا اس داستان میں، نفرت کا نام لکھا جائے گا تمہاری داستان میں۔ جب تمہاری داستان لکھے گا مورخ، سنو نتیش کمار اور مودی، آج تو مورخ کا قلم آزاد نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ جب تمہاری تاریخ لکھی جائے گی مودی کی اور نتیش کمار کی تو مورخ لکھے گا کہ جب سے یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہندوستان میں ہندو مسلم تناؤ میں اضافہ ہوا ہے، جب سے یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہندوستان میں امن کو خطرہ پیدا ہو گیا، جب سے یہ دونوں ایک ساتھ آئے گائے کے نام پر کئی معصوم لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، جب ان کی داستان لکھی جائے گی
تو لکھا جائے گا کہ نریندر موڈی ہندوستان کا وہ پردھان منتری تھا جس کے 5 سال میں سب سے زیادہ ہجومی تشدد میں غریبوں کو اور مظلوم کو مارا جائے گا۔ سنو نتیش کمار، سنو نریندر موڈی، بتاؤ یہ جو آسام کی سرزمین پر جو شوکت علی کو مارا گیا، وہ شوکت علی کون تھا؟ وہ شوکت علی غریب آدمی تھا، اس کو کچڑ میں ڈال کر پیٹا گیا، مارا گیا۔ اس کا ویڈیو جا کر دیکھیے آپ۔ شوکت علی کی آنکھیں ہندوستان کے ان تمام ہندوستانیوں سے سوال کر رہی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ باپو کا ہندوستان ہے، یہ گوتم بدھ کا ہندوستان ہے، یہ غریب نواز کا ہندوستان ہے، یہ ان لوگوں کا ہندوستان ہے جنہوں نے ریشمی رومال تحریک چلا کر انگریزوں کو اس ملک کی غلامی سے آزاد کروایا، یہ ان لوگوں کا ہندوستان ہے جو نیتا جی سبھاش چندر بوس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ بتاؤ جس کو ناز ہے ہندوستان پر، کیا شوکت علی کو جس طریقے سے مار کر اس کے منہ میں سور ڈال دیا گیا، کیا آپ ہم بحیثیت ہندوستانی اس پر ناز کریں گے اور فخر کریں گے؟ میں ہندوستانیوں سے کہہ رہا ہوں، میں ٹھاکر گنج کے غیور عوام سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے سینوں میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے جو ضرور ہے، جو انسانیت کی نشانی پہ آپ کو دیتا ہے، تو دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، بتاؤ میرے بھائی، کیا کسی بھی انسان کو اس طرح مارا جا سکتا ہے؟ چاہے اس کا نام شوکت علی ہو یا اس کا نام رام ہو۔ ہندوستان چلے گا تو سنویدھان سے چلے گا یا پھر ہندوستان RSS کے ہنڈوں کی لاٹھی کے اوپر چلے گا؟ کیا ہندوستان میں کسی کو بھی چہرے پر داڑھی دیکھ کر مارنے کی اجازت دی جائے گی؟ تو پھر ہندوستان کی عدالت کیا کام کا؟ ہندوستان کی پولیس کیا کام کی؟ ہندوستان کا انڈین پینل کوڈ اور CRPC کس کام کا؟ یہ حملہ شوکت علی پر نہیں بلکہ ہندوستان کے سنویدھان پر ہو رہا ہے، اور موڈی اور نتیش کمار اپنے عشق میں مصروف ہے، اور مارنے والوں کو یقین ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا مکھیا مودی ہے، ہمارا چھوٹا مکھیا نتیش کمار ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کا آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کو کس راہ پر لے کر جائیں گے۔ کیا آپ اس کو سنویدھان جو راستہ دکھاتا ہے، جو بابا صاحب امبیڈکر نے سنویدھان بنا کر ہم سے کہا، بابا صاحب امبیڈکر نے سنویدھان بنایا تو کہا کہ میں تو اس دنیا سے چلے جا رہا ہوں، مگر میں ہندوستان کے دلتوں سے، غریبوں سے، مسلم اقلیتوں سے، کسانوں سے کہہ رہا ہوں، جو کمزوروں سے کہہ رہا ہوں کہ میں تم کو ہتھیار دے کر جا رہا ہوں، اس ہتھیار کو استعمال کرو، اپنے لیے انصاف حاصل کرو۔ بابا صاحب نے کہا کہ انصاف کے لیے ہتھیار کیا ہے؟ آپ کا ووٹ کا ہتھیار ہے۔ یہاں پر جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، میرے بزرگوں، میں ایمانداری سے اور اخلاص کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم نے اس ہتھیار کو اپنے دفاع کے لیے استعمال نہیں کیا، ہم نے اپنے ووٹ کے ہتھیار کو غیروں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا، ہم نے اس ووٹ کے ہتھیار کو اپنے گھر کو چمکانے کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ ظالموں کے محلوں کو چمکانے کے لیے استعمال کیا، ہم نے اپنے ووٹ کے ہتھیار کو اپنے غریبی کے خاتمے کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ ان ظالموں کی امیری میں اضافہ کے لیے استعمال کیا۔ تم نے اب تک اس سرزمین پر اپنے ووٹ کا استعمال کیا، بتاؤ سیمانچل کی غیور عوام، اگر تم نے اس ووٹ کو اپنے لیے استعمال کیا ہوتا تو خدا کی قسم ہر بارش کے بعد تمہاری لاکھوں ایکڑ زمین نہیں کٹ جاتی۔ اگر تم نے اس ووٹ کے ہتھیار کو اپنے لیے استعمال کیا ہوتا تو آج سیمانچل کے 12 سال کے بچے حیدرآباد اور بمبئی کی ہوٹلوں میں جا کر ٹیبل اور بیت الخلا نہیں کھاتے۔ آج میں آپ سے عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے پاس ہتھیار ہے، وہ ہتھیار بندوق اور گولی اور بارود سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ہتھیار آپ کا ووٹ ہے۔ میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ اس ہتھیار کو اپنے مستقبل کے لیے استعمال کرو، اپنے سیمانچل کے علاقے کے انصاف کے لیے بہتری کے استعمال کرو۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ آپ کو آپ کے سامنے آپ کا خادم بیٹھا ہوا ہے، اختر الایمان بیٹھا ہوا ہے، اختر الایمان کے حق میں اپنا ہتھیار استعمال کرو۔ تم اتنے تو کمزور نہیں ہو چکے ہو، تم اتنے تو بے بس نہیں ہو، میں جانتا ہوں تمہارے سینوں میں آج بھی دھڑکتا ہوا دل ہے، تمہارے زبانوں پر آج بھی الحمدللہ نعرے تکبیر کی صدائیں ہیں، تمہارے سینوں میں آج بھی الحمدللہ
तौहीद की निशानियां बाकी हैं, तो मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, इस हथियार को अपने मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करो। कब तक हम गुलामी करेंगे इन पार्टियों की जो सिर्फ हमारा वोट हासिल करके हमारी लाशों पर, हमारी पसमानदगी पर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर, सीमांचल की बर्बादी पर उन्होंने अपने इख्तिदार के महल को तामीर किया। आज आपके सामने मैं आकर कह रहा हूं कि अब महल तामीर होगा तो सीमांचल के गरीबों का महल तामीर होगा। अगर अब महल तामीर होगा, स्कूल तामीर होगा, तो सीमांचल के गरीब मजलूम आवाम से इंसाफ होगा। मैं ठाकुरगंज की आवाम से अपील करने आया हूं, ये इलाका आपका है। हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा करने की लड़ाई हरगिज नहीं है मेरे भाई। हम हरगिज नहीं चाहते कि तनाव हो। यकीनन मैं आरएसएस के खिलाफ हूं। आरएसएस के खिलाफ होना हिंदुओं के खिलाफ होने के बराबर है, हरगिज नहीं है। मैं आरएसएस के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मोदी के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान हमारे इस वतन अजीज पर दोबारा मोदी वजीर आजम बने, यही तो हम कोशिश कर रहे हैं। मगर मेरे भाई, वोट आपका है तो राज भी आपका होना चाहिए। आप तो जज्बात में आकर, किसी के बातों में आकर, किसी की झूठ को सच समझकर आपका इस्तेसाल किया गया, आपको इस्तेमाल किया गया। कब तक आप शिकायत भी करेंगे कि हमारा क्या हो गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अरे सीमांचल की गयूर अवाम, आज तुम मुझे कहने दो, याद रखो, दुनिया बेवा की फरियाद नहीं सुनती, दुनिया मर्द मुजाहिद की आवाज को सुनती है। बेवाओं की तरह भीख नहीं मांगेंगे, मर्द मुजाहिद की तरह हम हिंदुस्तानी हैं और हम संविधान को सामने रखकर सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि 18 तारीख के दिन मेरे भाई एक एक वोट का इस्तेमाल करो, अख्तरुल ईमान को कामयाब करो। ये अख्तरुल ईमान की कामयाबी नहीं होगी, ये आपकी कामयाबी होगी, ये ठाकुरगंज के गयूर आवाम की कामयाबी होगी। ये सीमांचल के उस पसमानदगी के खिलाफ एक पहला बार होगा जब तुम्हारी तारीख का एक वाहिद एमपी, जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाकर तकरीर करेगा तो सीमांचल की लाखों आवाम की नाइंसाफी और जज्बात की तर्जुमानी कर कर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आवाज गूंजेगी, सीमांचल से इंसाफ, ठाकुरगंज की गरीब आवाम से इंसाफ। ये आवाज सुनने के लिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की दरो दीवारें आज तड़प रही है मेरे भाई। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कोई ऐसी जगह नहीं है कोई गूंगे बनकर जाकर वहां पर बैठ जाए। वोट अगर आप डालते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि मेरा सांसद, मेरा एमपी जब लोकसभा को जाएगा तो आवाज उठाएगा। और आप हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम फिरका परस्त हैं। क्या मैं आज आपसे सीमांचल की इंसाफ के ऊपर वोट मांग रहा हूं? मगर बताइए बीजेपी क्या करती है? हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी जो दोबारा वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, मोदी तुम दोबारा वजीर आजम इंशाअल्लाह नहीं बनोगे। दिल्ली के साथ में खिचड़ी है इंशाअल्लाह ताला। और मोदी को रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि बापू के इस देश को बचाना, बापू के अंबेडकर के संविधान को बचाना है, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को जिंदा रखना है। और सन 57 की जंग आजादी में जो हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों को कुर्बान किया, इसलिए नहीं कुर्बान किया कि इस देश में मजहब के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, गोश्त के नाम पर मुझे मारा जाएगा, मुझे खत्म किया जाएगा। ये काम हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं आपसे वोट इंसाफ के ऊपर मांग रहा हूं। मैं आपसे वोट खौफ के ऊपर नहीं बल्कि उम्मीद के ऊपर मांग रहा हूं। मैं डरा कर नहीं बल्कि आपको कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में जो डर का माहौल है इसको तोड़ दो। मैं आपसे कह रहा हूं जो अंधेरे हैं उन अंधेरों को चीर दो। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक नूर दाखिल होगा, रोशनी आएगी। और बीजेपी के क्या कहते हैं मिनिस्टर जिनका नाम मनिका गांधी है, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में, वो कहती है मुसलमानों के बीच में खड़े होकर बीजेपी की मंत्री, मोदी की वजीर कहती है
مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتی ہیں اور کہتی ہے کہ اگر تم مسلمان مجھے ووٹ نہیں دو گے تو تم کو نوکری نہیں ملے گی۔ بتائیے آپ کوئی اس طرح سے ووٹ مانگتا ہے؟ کیا آپ میرے سر پر بندوق لگا کر کہہ رہے ووٹ دو ورنہ گولی مار دی جائے گی تم کو؟ بتائیے آپ کہ اس طرح سے سمویدھان، اس طرح سے دیش چلے گا کہ ایک جو الپسنکھیک سماج ہے، مائنارٹیز ہے، جس کو ہندوستان کے آئین میں دفعہ 30 کے تحت پروٹیکشن دیا گیا، ہندوستان کا سمویدھان کہتا ہے کہ جو انسان ہوگا اس کی جان کی حفاظت کی جائے گی، اور آپ مجھے ڈراتے ہیں۔ مودی، اب معلوم ہوا، بلکہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ تمہارا جو نعرہ تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں آج آپ سے منیکا گاندھی کی طرح ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سیمانچل میں ہر کوئی جو فرد ہے، جو کشن گنج کی جنتا ہے، ہم آپ سے ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں، اور کامیابی کے بعد اخترالایمان ہر مذہب کے ماننے والے کا کام کرے گا۔ کامیابی کے بعد اخترالایمان یہ نہیں دیکھے گا کہ جس کا نام رام ہوگا اس کا کام نہیں کرے گا، اور جس کا نام اختر ہوگا اس کا کام ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، یہ دیش جو ہمارا دیش ہے، دنیا میں ایسا کوئی وطن نہیں ہے جو ہندوستان، یقیناً یہاں پر ہر تھوڑی تھوڑی فاصلے پر یہاں کی تہذیب الگ، یہاں کا تمدن الگ، یہاں کے تہوار الگ، جو شاید ہی کسی دنیا میں ایسی دیش میں ہوگا۔ کل ہمارے ہندو بھائی رام نومی منائیں گے، یہ بھی ہماری دیش کا حصہ ہے، ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ ہم اس کو نہیں منانے دیں گے، بنانا چاہتے، یہ ہمارا دیش ہے۔ کل کوئی رمضان منائے گا تو کیا ہم اس کو روک لگا سکتے؟ نہیں روک لگا سکتے۔ ہندوستان ایک ایسا وطن ہے، اس میں ہما قسم کے کلرز ہیں، ہما قسم کے رنگ ہیں، ہما قسم کی تہذیبیں ہیں، زبانیں ہیں، اس کو بچانا ہے میرے بھائی۔ اور یہی چیز میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں۔ آج نتیش کمار مودی کی بات نہیں کرتے، میں چیلنج کر رہا ہوں نتیش کمار تم کو کہ تم اپنی سبھاؤں میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ مودی کے نام پر ووٹ دو؟ مودی کے نام پر ووٹ نہیں مانگتے نتیش کمار، یہ لیلا مجنوں کی جوڑی کہتی ہے کہ میرے نام پر دو، نتیش کمار تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری آنکھوں پر پھول جھونک کر تمہارے ووٹ حاصل کرو گے، نہیں، تم نے دھوکہ کیا بہار کی جنتا سے، تم نے بہار کی جنتا کی پیٹھ پر خنجر مارا ہے، تم نے ہمارے اعتماد کو توڑا ہے، اور یقیناً اس میں ان کے حصہ دار کانگریس اور لالو بھی ہیں، ان کی پارٹی ہے، کیونکہ آپ نے مانگا تھا رقم سے۔ میں پکار رہا تھا کہ اپنے تحفظ کرو، آپ جذبات سے مغلوب ہو کر ان کا ساتھ کیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج مودی اپنی سبھاؤں میں، اپنے جلسوں میں، تقریر میں کیا کہتی ہے کہ دیش کی سرکشا کا معاملہ ہے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ مسلم مہیلاؤں کی سرکشا میں کروں گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے، کم سے کم مہیلاؤں کی سرکشا کی آپ بات مت کرو۔ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ مسلم مہیلاؤں کی بات کرتے ہیں، جب پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کا قانون بنانے کا بل لایا گیا تھا، آج جو کانگریس پارٹی ہم کو کہتی ہے کہ ہم ووٹ کاٹنے کے لیے آئے، بتاؤ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مرحوم مولانا کو آپ نے بولنے نہیں دیا، جس کا تعلق راست ہماری شناخت سے ہے ٹرپل طلاق کا؟ مولانا کو آپ نے کہا کہ آپ نہیں بولیں گے۔ کس نے بولا پھر؟ آج ہم پر الزام لگانے والوں، سنو ٹھاکر گنج کی غیور عوام، جب ٹرپل طلاق کا بل آیا تھا تو کانگریس نے مودی کا ساتھ دیا تھا۔ میں اکیلا واحد آدمی تھا جو ہندوستان کے سمویدھان اور ہماری شناخت کو سامنے رکھ کر کہہ رہا تھا کہ مودی تمہارا یہ قانون مسلم مہیلاؤں کو انصاف نہیں، ناانصافی پہنچائے گا۔ تو کیا اس وقت کانگریس نے مودی کا ساتھ نہیں دیا؟ برابر دیا۔
یہ ریکارڈ میں، اور آج آپ ہم پر انگلی اٹھاتے۔ جب ہمارے قبل طلاق کی بات آئی اور مودی جی کہتی ہیں کہ میں وہ مسلم مہیلا، میں ان کا سرکشا ان کو فراہم کروں گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، اگر آپ مہیلاؤں کے سرکشا کے اتنے قائل ہیں تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آج سے 15 دن پہلے آپ کے گھر سے 40 منٹ کے فاصلے پر گروگرام میں بوٹسی گاؤں میں ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک بچی اپنے گھر کے چھت کے اوپر سے ریکارڈ کر رہی ہے کہ اس کے گھر میں گھس کر لوگ لٹوں سے مار رہے ہیں۔ ایک معمولی سی کرکٹ میچ کے اوپر لٹ لے کر گھر میں گھس جاتے ہیں اور ایک ضعیف کو مار کر کہتے ہیں کہ بھاگ پاکستان۔ کیوں بھاگ پاکستان؟ کیونکہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، تو بھاگ پاکستان۔ میرے بھائی، 70 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہو کر۔ آپ اور ہم نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں قربانیاں دی، انگریزوں کے خلاف ہم نے اپنا خون بہایا، جیل کی صحبتیں برداشت کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ دلی کی جامع مسجد سے لے کر موجودہ لاہور تک جتنے جھاڑ اور پیڑ تھے ان پر ہماری علماؤں کی لاشیں لٹک رہی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ بہار کے ہر گاؤں اور کونے میں ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ میرے بھائی، آج 70 سال کے بعد ہم سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو چلے جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماحول ملک کا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایک بہترین نمائندہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں جا کر آپ کی بات کو رکھ سکے۔ اور پھر امت شاہ کیا کہتے ہیں، مودی کے جونیئر کیا کہتے ہیں کہ اگر بی جے پی کو دوبارہ سत्ता ملے گی تو ہم ان تمام لوگوں کو گھسپیٹیوں کے نام پر نکال کر ملک سے باہر پھینک دیں گے۔ مودی کے گھر سے 40 منٹ کے فاصلے پر گھر میں گھس کر لٹوں سے مار کر پاکستانی کہہ کر مارا گیا۔ اب امت شاہ کہتا ہے کہ این آر سی بنائی جائے گی اور ان تمام کو نکالا جائے گا جو ہندو نہیں ہے، جو بودھ مذہب کے نہیں ہیں، جو سکھ مذہب کے نہیں ہیں۔ بتائیے کیا یہ ہندو مسلمان میں تناؤ نہیں پیدا کرتا؟ آپ خود سوچئے، ان کی عزائم ان کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ یہ پارلیمانی چناؤ میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ کانگریس والے، پرانی کانگریس کہتی ہے کہ ایک اختر الایمان جیت کر جائے گا تو کیا ہوگا؟ یاد رکھو، ایک اسد الدین اویسی سر پہ ٹوپی اور شیروانی پہن کر ہندوستان کی 540 کے عوام میں اپنے نام کو، آواز کو پیدا کرتا ہے۔ تو آج آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے کیا ہوگا؟ ارے ایک سے کیا ہوتا پوچھنے والوں، ذرا یہ تو بولو، زمین و آسمان کا خالق ایک تھا یا دو تھا؟ ایک تھا۔ جس نے سورج کو نکالا اور ڈباتا، جو چاند کو نکالتا، جس نے آسمان پر تارے پیدا کیے، جس نے ہمارے سروں پر آسمانوں کا شامیانہ پیدا کیا، وہ ایک تھا یا دو تھا؟ ایک تھا۔ تو ایک کو کامیاب کرنا ہے۔ یہ کانگریسی دو کے ہم ایک ہی ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ تو ایک کو کامیاب کرنا ہے۔ یاد رکھو ایک میری اس بات کو، جنگل میں شیر ایک ہی ہوتا، بندر گیدڑ بہت، تو سیمانچل کے شیر کو، اختر الایمان کو کامیاب کرنا ہے تاکہ سیمانچل کے غریب اور مظلوم عوام کی آواز انصاف کے رائے اختر الایمان بنیں گے۔ دعا کریے کہ جب 23 مئی کو نتیجے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان کا مہینہ ہوگا، رمضان کا مہینہ ہوگا، 17 رمضان ہوگی۔ 17 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ 17 رمضان کو ہندوستان 17 رمضان کو مارے کے حق و باطل ہوئی تھی۔ 17 رمضان کو انسان کی تاریخ میں واقعہ ہوا تھا کہ اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ 313 نہتے لوگ، ہزاروں کے لشکر پر اللہ نے ان کو غالب کر دیا تھا۔ جو لوگ آج ہم کو ہماری داڑھی اور ہمارے مذہب کے نام پر مار رہے، پیٹ رہے، انشاءاللہ تعالیٰ 23 مئی کو
دنیا کے ابو جہلوں کا سیاسی خاتمہ ہوگا. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے, جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.